کافر کی فطرت ہے کہ جب وہ غالب ہو اور وہ زور آور ہو تو وہ انسان ہی نہیں رہتا. کافر ویسے ہی انسان نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو شرت دواب کا، گندے جانور ہیں. تو بالکل جو تھوڑی بہت انسانیت انہوں نے اپنے اوپر ظاہری طور پر مسلط کی ہوتی ہے، یہ بھی اس وقت بالکل باقی نہیں رہتی جب یہ کہیں غالب آ جائیں اور ان کا زور چلے. اور جیسے ہی یہ مغلوب ہوں اور مسلمانوں کا پاؤں ان کے سر پر آ جائے تو انہیں فوراً انسانیت، قوانین، ضابطے اور اخلاقیات اور یہ سب چیزیں یاد آنے لگ جاتی، اور پھر یہ ان ساری چیزوں کی دہائیاں دیتے ہیں مسلمانوں کو. آج تک دیکھ لیں آپ، یہی منظر ہوگا. جہاں یہ خود مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے تو یہ دنیا کا کون سا ایسا جرم ہے جو انسانوں کے ہاں جرم سمجھا جاتا ہے، خود ان کے اپنے قوانین کے مطابق اس کا ارتکاب نہیں کرتے. اور کون سی ایسی زیادتی اور ظلم ہے جو یہ مسلمانوں پر نہیں توڑتے. کسی قسم کے کوئی ضوابط کا، کسی قسم کی انسانیت کا یہ خیال نہیں کرتے، کیوں بعد میں انہوں نے سوری کہہ دینا ہوتا ہے. انہوں نے ایک لفظ ایسا بنایا ہوا ہے جو سارے ان کے ان بدعمالیوں کو دھونے کے لیے ان کے خیال میں کافی ہوتا ہے کہ بعد میں ان ساری چیزوں پر سوری کہہ دیں گے. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح کے جو ہے وہ جانور بھی ایسے کام نہیں کرتے جس طرح کے کاموں کا یہ ارتکاب کرتے مسلمانوں کے خلاف. اور جیسے ہی مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس میں ان کو کچھ رونا پڑے تو پھر سارے عالمی قوانین اور ساری انسانیت اور یہ سب چیزیں ان کو یاد آنا شروع ہو جاتی کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو ویسا نہیں کرنا چاہیے. اور مسلمانوں کو کھڑے ہو کے یہ تقریریں سناتے ہیں کہ اسلام تو امن اور سلامتی کا دین ہے، اس میں لڑائی نہیں ہے، تو آپ لوگ لڑتے کیوں ہیں، فلاں کیوں کرتے ہیں. اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے لیکن اسلام میں جہاد کا حکم تو ہے. ان ملعونوں سے کوئی یہ پوچھے کہ تم لڑتے ہو، تمہاری شریعتوں میں تو خود لڑائی کا حکم ہی نہیں، اور تمہاری شریعتوں میں تو خود لڑائی کی ممانعت ہے شدید، تو تم پھر کس منہ؟ چلو ہم تو لڑتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم اپنے رب کا حکم پورا کریں، تم کس کا حکم پورا کرتے لڑنے؟ لیکن مسلمانوں میں ایک بڑی بیماری کہ جب بھی کفار اس طرح کے اعتراضات کریں مسلمان فوراً معذرت خانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اور مسلمانوں میں وہی لوگ آگے بڑھ کر اسلام کے وکیل بن جاتے ہیں جو بس ان کے آگے ہاتھ جوڑ کھڑے ہو جائیں گے کہ بس کچھ لوگ ہیں جو یہ غلطیاں کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جذباتی ہیں، ورنہ اسلام ایسا نہیں ہے اور اسلام کی اصل تعلیمات ایسی نہیں ہے، اور وہ سب کچھ اس میں تعریف کر کے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اس چیز سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آج تک مسلمان اسی فضول پریکٹس میں لگے ہوئے، مسلمانوں کی بڑی اکثریت کے کفار کو بس اپنے باتوں سے مطمئن کریں. کبھی کفار مطمئن ہوئے اور کبھی ان کا مسلمانوں پر جو ظلم و جبر ہے اور تشدد ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے ان باتوں کی وجہ سے؟ ہاں، کمی آتی ہے جب مسلمان کوئی زوردار جواب دیتے ہیں اور ان کے اپنے گھروں میں لاشیں جاتی ہیں، ان کے اپنے ملکوں میں لنگڑے لولے اور اعضاء کٹے ہوئے لوگ پہنچتے ہیں، تب جا کے ان کو کچھ عبرت ہوتی ہے. اور پھر انہی میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اپنی اقوام کو سمجھاتے ہیں کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں کے خلاف. اگر یہ ساری چیزیں وہاں نہ ہوں تو کبھی بھی ان کی، اب جیسے افغانستان پر حملے کے لیے وہ نکلے تو امریکہ میں کسی ایک شخص نے نہیں کہا کہ افغانستان پہ حملہ نہ کرو. عراق پر حملے کے لیے وہ نکلے تو قوم نے جو ہے وہ ہار پہنا کے فوجیوں کو رخصت کیا. لیکن جب لنگڑے لولے لوگ پہنچنا شروع ہوئے اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاشیں پہنچنا شروع ہوئیں اور صرف فوجیوں کے خالی اسٹیکر پہنچنا شروع ہوئے کہ اس اسٹیکر کے نیچے ایک فوجی ہوتا تھا جو اب نہیں رہا، تو بس آپ اس کی یادگار کے طور پہ یہ رکھ لیں کہ آپ کا بچہ اس ٹوپی کے اندر ہوتا تھا، یہ ٹوپی بچ گئی، آپ کا بچہ نہیں بچا. ان گھروں میں جا کے وہ ٹوپی دے دیتے. تو پھر وہاں اتنے بڑے بڑے ملین مارچ، 10-10 لاکھ لوگوں نے جلوس نکالے کہ جنگ بند کریں، عراق میں جنگ ختم کریں، افغانستان میں جنگ ختم کریں. یہ ایسے نہیں عاجز ہوئے، یہاں اس سطح تک نہیں پہنچے. یہ آج جو مسلمانوں سے مذاکرات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ انہی لاشوں کی وجہ سے کرتے ہیں. جو مال ان کا برباد ہو گیا، جو افراد ان کے تباہ ہو گئے، تب جب تک یہ بات نہیں تھی تو بس مارتے چلے جا رہے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کب تک ماریں گے. اصل جواب یہ ہوتا ہے. لیکن مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ بے وقوفی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس مطمئن کر لیں اور کچھ دین کے احکام میں تھوڑی سی تحریف و تبدیل کر کے کسی طرح برف ڈال کے ان کو ٹھنڈا کریں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. تو اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو یہ بات سکھائی ہے. دوسرا جو سبق ہے اس میں کہ کافر جب اعتراض کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ 4 اعتراض اس پر جواب میں ڈالو. معذرت اس کا جواب نہیں ہے اور اپنے عمل کی تعویل اس کا جواب نہیں ہے. کافر کو آئینہ دکھانا اس کا جواب ہے کہ تمہارا تو منہ ہی نہیں ہے کہ تم مسلمانوں پر یہ سوال کرو، اعتراض کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب سکھایا کہ ایک سوال کا جواب کم از کم کتنے سوال ہیں؟ 4. اللہ رب العزت نے اس سوال کے جواب میں ان پر 4 سوالات ڈال دیے. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی یہ غلطی ہوئی اور مسلمانوں سے یہ غلطی ہو گئی، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے ان پر جو ہے وہ سوالات اس پر ڈال دیے. تو یہ 2 باتیں سکھائیں. ایک کافر کی فطرت سمجھا دی اور دوسری یہ کہ ایسے وقت میں جب وہ
قانون اور ضابطے اور اس کی بات کر رہا ہو تو یہ اس کے اپنے دل کی بات نہیں ہوتی، یہ اس کی فطرت ہے کہ مغلوب ہو کے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. جب وہ غالب ہوگا تو پھر وہ ایسا کبھی بھی نہیں سوچے گا. اور دوسری بات یہ سمجھائی کہ کفار کو جواب دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ الزامی جواب دیا جائے، اور ان کے جو اسلام پر مسلمانوں پر اعتراضات ہوں اس کے جواب میں ان کی حقیقت ان پر واضح کی جائے. اسلام کی طرف سے آپ ایسے وکیل بن کے نہ کھڑے ہوں جو اسلام کے پر کاٹنا شروع کر دیں.